ارسلان خان خاندان کا فخر، بڑوں کا مان، چھوٹوں کا سہارا۔ اس کے وجود میں ایک ایسا وقار تھا جو عمر سے نہیں تجربے سے آتا ہے۔ ابھی 30 کا بھی نہیں ہوا تھا کہ کاروبار کی دنیا میں اپنا نام جما چکا تھا۔ شہر کے ہر بڑے بزنس سرکل میں اس کی شناخت تھی، مگر جتنی مضبوط شخصیت تھی اتنی ہی نرم مزاجی تھی اس کے لہجے میں۔ خان حویلی کی صبحیں اس کے قدموں کی چاپ سے جاگتی تھیں۔ دادا سائیں اس پر فخر کرتے تھے اور خاندان کی لڑکیاں وہ تو جیسے اس کے نام پر سانس لیتی تھیں۔ ہر کسی کو لگتا تھا کہ وہ اس کے قابل ہے۔ ہر دعوت میں، ہر تقریب میں نگاہیں اس کی راہ تکتی تھیں۔ کوئی ہستی تو اس کے لیے، کوئی بنتی سورتی تو صرف ارسلان خان کی ایک نظر کرم کے لیے۔ مگر ایک چہرہ، ایک وجود ایسا تھا جو ہمیشہ خاموش رہا۔ طوبا، نرم مزاج، باحیا، سادہ سی لڑکی جو حویلی کے ہی ایک حصے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بھی باقی سب کی طرح ارسلان کو پسند کرتی تھی، مگر کبھی آنکھوں میں یہ جذبہ ظاہر نہ ہونے دیا، نہ ہی کبھی کسی تقریب میں زیادہ سجنے کی کوشش کی، نہ ہی اسے متاثر کرنے کی کوئی کوشش کی۔ بس ایک خاموش سی لڑکی جو سب کے درمیان بھی الگ محسوس ہوتی تھی۔ ارسلان نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا جب وہ حویلی کے باغ میں بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی، سادہ سے لباس میں، دوپٹے کو سر پر سنبھالے، مسکراتی ہوئی، نرمی سے سمجھاتی ہوئی۔ کچھ تھا اس منظر میں جو دل کو چھو گیا تھا۔ وہ دیکھ کر گزر گیا تھا، مگر دل میں ایک ہلکی سی لرزش رہ گئی تھی۔ ارسلان بھائی، چائے لے آؤں آپ کے لیے؟ یہ سوال اس کی چھوٹی کزن ثانیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے مختصر سا نہیں کہا اور نظریں پھر سے کتاب پر جما لیں، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ وہ کبھی بات نہیں کرتی مجھ سے، مگر جب بھی سامنے آتی ہے اس کی خاموشی کچھ کہتی ضرور ہے۔ یہ خیال اس کے اندر کہیں سرسرایا تھا۔ ادھر طوبا کو جب بھی ارسلان سامنے آتا دل بے قابو سا ہونے لگتا، مگر وہ اسے قابو میں رکھتی۔ وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ تو سب کا خواب ہے۔ یہ ایک سوچ تھی جو اس نے دل میں بٹھا لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کزن ہنا کو بھی ارسلان پسند ہے، بلکہ ہنا تو ارسلان کے سامنے اظہار بھی کر چکی تھی، کبھی سیدھے لفظوں میں، کبھی اداؤں میں۔ طوبا نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی اور اپنے دل کو سمجھایا۔ ایک شام خان حویلی میں سب جمع تھے۔ کوئی دعوت تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، سب لڑکیاں نئے جوڑے پہنے، زیورات سے لدی ہوئی، خوشبوؤں میں بسی ارسلان کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ ارسلان، آپ کو یہ رنگ اچھا لگتا ہے؟ یہ ہنا تھی، نیلے رنگ کے لباس میں، ہلکا سا جھکاؤ لیے سوال کر رہی تھی۔ ارسلان نے اسے دیکھا اور مسکرا کر نظریں ہٹا لی۔ رنگ سے زیادہ وقت کی اہمیت ہوتی ہے، اور وقت کا رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سب ہنس پڑے، مگر طوبا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ دور کھڑی تھی ایک کونے میں، اس نے یہ جملہ سنا تھا اور اسے لگا جیسے وہی بات اس کے دل پر لکھی گئی ہو۔ ارسلان کی نظر اچانک اس پر پڑی، وہ پیچھے مڑنے لگی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ارسلان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ یہ وہی خاموشی ہے جو کچھ کہے بغیر سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ تم نے کچھ کہا؟ ارسلان کی آواز سن کر طوبا نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں، کچھ نہیں، مگر تمہاری آنکھیں کچھ کہتی ہیں۔ یہ جملہ اتنا آہستہ بولا گیا کہ شاید اور کوئی نہ سن سکا ہو، مگر طوبا کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ نظریں چرا کر واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ارسلان ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر خود سے مسکرایا۔ یہ لڑکی عام نہیں ہے، اور شاید میں خود کو اس سے وابستہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس رات وہ چھت پر دیر تک ٹہلتا رہا، آسمان پر ستارے اور دل میں ایک تصویر، طوبا کی۔ کالج کی الوداعی تقریب ختم ہو چکی تھی اور طوبا ہال کے کونے میں خاموشی سے کھڑی اپنے استاد کو گلدستہ پیش کر رہی تھی، جب ہنا نے آ کر بازو کھینچا۔ چلو تصویریں کھنچواتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ طوبا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان دنوں میں خاموشی کا شور ہر طرف تھا۔ امتحان ختم ہو چکے تھے، نتائج آنے والے تھے، اور خاندان میں دونوں لڑکیوں کی شادی کی باتیں بھی تیزی سے شروع ہو گئی تھیں۔ امی کہہ رہی تھی کہ اب کالج ختم ہو گیا تو رشتے بھی آنے لگیں گے۔ ہنا تو خوشی سے چہک رہی تھی۔ پتہ ہے دادا سائیں کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ کریں گے۔ پھر وہ شرارت سے طوبا کی طرف دیکھ کر بولی، سوچ، ہم دونوں ایک ہی دن دلہن بنیں گی۔ طوبا نے بس سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ دل کی دھڑکن تھوڑا تیز ہو گئی تھی۔ حویلی میں شام کے چائے کا وقت تھا، سب خواتین بیٹھک میں جمع تھیں۔ باتوں کا محور صرف ایک تھا کہ اب لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں،
ان کے لیے رشتے دیکھنے چاہیے۔ ارسلان کے لیے بھی تو لڑکی دیکھنی ہے، یہ جملہ کسی خالہ نے کہا اور ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہنا نے نظریں نیچے کی مگر اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، اور طوبہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے سن ہو گیا۔ رات کے کھانے پر حویلی کے سب لوگ جمع تھے۔ ارسلان حسب معمول سب سے آخر میں آیا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی جیسے کمرے کی فضا بدل گئی۔ وہ آیا، دادا سائیں کے پاس بیٹھا، حالات پر 2 باتیں کی اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ہنا مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی، کبھی نرمی سے مسکرا کر اور کبھی اپنے دوپٹے کو سنبھال کر۔ وہ ہر ادا سے اپنی پسند ظاہر کر رہی تھی۔ ارسلان، کل ہمیں زرینہ خالہ کے گھر جانا ہے، آپ چلیں گے؟ ہنا نے نرمی سے پوچھا۔ اگر وقت ملا تو ضرور، ارسلان نے مختصر جواب دیا اور طوبہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نوالا بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو اکثر ارسلان کو الجھا دیتا تھا۔ اگلے دن جب خواتین ارسلان کے لیے رشتے دیکھنے بیٹھی تو دادا سائیں نے صاف کہا کہ ہمارے ہی خاندان میں لڑکیاں ہیں، باہر کیوں دیکھیں؟ سب نے ہنا کا نام لیا۔ طوبہ خاموش بیٹھی سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب ہنا نے کہا تھا، سوچ ہم دونوں ایک ہی دن دلہن بنیں گی۔ طوبہ کے دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک رات حویلی کے لان میں سب چہل قدمی کر رہے تھے۔ طوبہ پھولوں کی کیاری کے قریب بیٹھ کر پودوں میں پانی دے رہی تھی۔ جب ارسلان قریب آیا، یہ تم ہر رات کرتی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ جی، عادت ہے، طوبہ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ عادتیں انسان کو پہچان دیتی ہیں۔ تمہاری یہ خاموشی، یہ سادگی مجھے عجیب سی لگتی ہے۔ ارسلان کا لہجہ گہرا تھا۔ طوبہ کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں اکثر سوچتا ہوں تم سب سے الگ کیوں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ کیونکہ میں سب جیسی نہیں ہوں شاید۔ یہ جملہ طوبہ کے ہونٹوں سے نکلا اور دونوں لمحے بھر کو خاموش ہو گئے۔ ارسلان نے کچھ اور کہنا چاہا مگر پیچھے سے کسی نے آواز دی، ارسلان بھائی، دادا سائیں بلا رہے ہیں۔ وہ پلٹا اور چلا گیا مگر طوبہ کی دھڑکن دیر تک قابو میں نہ آئی۔ رات کو جب وہ اپنی چارپائی پر لیٹی تو آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اس نے میری خاموشی کو محسوس کیا۔ یہ سوچ جیسے ایک چھوٹی سی امید بن کر دل میں جاگی۔ مگر اگلی صبح جب ہنا کو آ کر بتایا کہ دادا سائیں ارسلان کے لیے میری بات کر رہے ہیں تو اس امید پر برف پڑ گئی۔ طوبہ، سوچ اگر میری شادی ارسلان سے ہو گئی تو مجھے بھابھی کہو گی۔ طوبہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اندر جیسے سب کچھ خالی ہو گیا تھا۔ وہ شام لان میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ چاند مکمل تھا، روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی مگر اس کے دل پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ خان حویلی کے مردان خانے میں آج غیر معمولی خاموشی تھی۔ لمبی میز کے گرد بیٹھے بزرگ چائے کی چسکیاں لیتے ایک دوسرے کی بات پر سر ہلاتے جا رہے تھے۔ موضوع صرف ایک تھا، ارسلان خان کا نکاح۔ دادا سائیں کی نظریں آج زیادہ سخت تھیں، سفید امامہ، گہری آنکھیں اور چہرے پر وہی روایتی وقار۔ ان کے دائیں بائیں پر رکھی چھڑی بار بار انگلیوں میں گھومتی جا رہی تھی۔ ارسلان اب عمر میں چھوٹا نہیں رہا، کاروبار بھی مستحکم ہے، اب ہمیں آگے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات چچا جان نے کی تھی جو ہمیشہ دادا سائیں کی مرضی کے پابند تھے۔ فیصلہ تو ہمیں آج ہی کرنا ہے۔ خاندان میں 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں قابل، دونوں تربیت یافتہ۔ دادا سائیں نے نظریں نیچے کی جیسے کسی کو نام لیے بغیر اشارہ کر رہے ہوں۔ ارسلان کو بھی بلایا ہے؟ ماموں جان نے پوچھا۔ آ رہا ہے، دادا سائیں نے مختصر جواب دیا اور اسی لمحے ارسلان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض، صاف شفاف چہرہ اور پرسکون چال، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ بیٹھو ارسلان، دادا سائیں نے اپنی مخصوص گھمبیر آواز میں کہا۔ ارسلان آہستہ سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، سب کے درمیان مگر خود میں مکمل۔ ماحول میں ایک خاموش تناؤ تھا۔ ہم تمہارے نکاح کی بات کر رہے ہیں، خاندان کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے۔ چچا جان نے بات شروع کی۔ ایک طرف تمہاری چچا زاد ہنا ہے جسے ہم سب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور دوسری طرف تمہاری پھپھی زاد طوبہ ہے۔ دونوں اپنے اپنے انداز میں خاندان کی عزت ہیں۔ ماموں نے بات مکمل کی۔ ارسلان خاموش بیٹھا سنتا رہا، نظریں کبھی میز پر کبھی سامنے دیوار پر۔ دادا سائیں نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے کوئی اشارہ دیا ہو۔ وہی پرانا خاندانی انداز، بغیر الفاظ کے بات کہنا۔ ارسلان نے ایک لمحے کو دادا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک مخصوص سختی تھی، شاید ہنا کا نام چاہ رہے تھے۔ مگر ارسلان نے اپنی نظریں دوبارہ میز پر جما لیں۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی مگر چہرہ مکمل پرسکون۔ میرا فیصلہ طوبہ ہے۔
اس جملے نے کمرے میں جیسے سناٹا سا طاری کر دیا۔ چچا، ماموں، حتیٰ کہ دادا سائیں بھی کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ دادا سائیں کی چھڑی کے نیچے رکھی انگلی ہلکی سی کانپی، مگر انہوں نے فوری کچھ نہیں کہا۔ تمہیں یقین ہے؟ دادا سائیں کا سوال سخت اور سیدھا تھا۔ جی، مکمل یقین۔ ارسلان کا جواب اتنا مضبوط تھا کہ کوئی دوسرا سوال ہی نہیں بچا تھا۔ چچا جان نے آنکھوں میں الجھن کے ساتھ کہا، ہنا تمہیں بچپن سے چاہتی ہے، تم دونوں کی جوڑی پر سب راضی تھے۔ محبت کو جوڑوں کی رضا نہیں، دل کی آواز سے ناپا جاتا ہے چچا جان، اور میرا دل طوبہ کا ہے۔ ارسلان نے پہلی بار دل کا نام لیا سب کے سامنے۔ ماموں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دادا سائیں کی نظر ارسلان پر گہری ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو خاندان اسے قبول کرے گا۔ دادا سائیں کی آواز میں ہلکی سختی ابھی بھی تھی، مگر لفظوں میں رضا شامل ہو گئی تھی۔ جب ارسلان مردان خانے سے نکلا تو آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ ایک پرانی ڈائری نکالی جس کے صفحوں پر صرف ایک نام کئی بار لکھا تھا، طوبہ۔ دوسری طرف طوبہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح اور دل میں سکون کی ایک خفیف سی لہر۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں آج دل بے وجہ ہی سکون میں تھا۔ ہنا ذہن میں ٹہل رہی تھی، کچھ بزرگ عورتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں آ رہی تھی، اور جملہ جو سب سے زیادہ گونجا، ارسلان نے طوبہ کا نام لیا ہے۔ یہ جملہ ہنا کے لیے خنجر سے کم نہ تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور دل نے انکار کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرا تھا، یہ سب کو معلوم تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارسلان خان، تم نے مجھے ٹھکرا کر غلطی کی ہے، اور اس کی غلطی کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ حویلی کے ہر کونے میں جیسے خوشی کا شور تھا۔ خواتین رنگ برنگے جوڑوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ باورچی خانے سے کھانے کی خوشبو اور قہقہے کے ساتھ آ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر چمک تھی۔ ارسلان خان کی شادی کا اعلان ہو چکا تھا، اور وہ بھی خاندان کی اپنی بیٹی طوبہ سے۔ لیکن اس خوشی کے شور میں دو چہرے خاموش تھے، ایک تھکا ہوا اور دوسرا تپتا ہوا۔ دادا سائیں اپنے کمرے میں بیٹھے چھت کو گھور رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر دانے بغیر دھیان کے گر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بوجھ تھا، شاید اپنے پوتے کی نافرمانی کا، یا شاید اپنی مرضی کے ٹوٹنے کا۔ ادھر ہنا اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے کھڑی تھی، سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں بے یقینی، اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے آئینے کے سامنے گئی، خود کو دیکھا اور یکدم پوری طاقت سے آئینہ میز پر دے مارا۔ شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ میرا ہو سکتا تھا، وہ صرف میرا تھا۔ اس کا چیخنا جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے سب چیزیں گرانے لگی۔ سجے ہوئے کشن، خوشبوؤں کی شیشیاں، لیمپ، پردے، سب کچھ بکھر گیا۔ ایک نوکدار گلدان ٹوٹ کر اس کے پاؤں میں لگا، خون بہنے لگا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ادھر طوبہ، وہ ابھی تک مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا اور وہ خود کرسی پر بیٹھی تھی، نظریں دروازے پر۔ یہ خبر اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملی تھی، جب خالہ نے آ کر کہا، مبارک ہو بیٹا، ارسلان نے تمہیں چنا ہے۔ لفظ چنا طوبہ کے دل میں اترا تھا جیسے برسات کے بعد ٹھنڈی ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی اس کا دماغ انکار کرنے لگا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، شاید کسی اور طوبہ کی بات ہو رہی ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن خالہ نے جب دوبارہ گلے لگا کر کہا، خوش رہو بیٹی، تمہارے نصیب جاگ گئے، تو طوبہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے میرا نام لیا؟ دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا ایک لمحے کو۔ میں تو کبھی اس کے سامنے بولی بھی نہیں، میں نے تو خود کو کبھی اس کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ یہی سوچیں اسے جکڑ رہی تھیں۔ وہ دروازے کے پاس گئی، پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ دور صحن میں عورتیں باتیں کر رہی تھیں، سب کی نظریں چمک رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ سے پردہ واپس گرا دیا، جیسے دنیا سے نظریں چرا لی ہوں۔ تبھی اچانک زور سے دروازہ کھلا اور ہنا زخمی پاؤں کے ساتھ اندر آئی۔ آنکھوں میں طوفان تھا۔ تم خوش ہو؟ اس کی آواز گرجدار تھی۔ طوبہ سہم گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہنا۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ ہاں، تم نے کچھ نہیں کیا، اسی لیے سب تم پر فریفتہ ہیں۔ تمہاری خاموشی، تمہارا معصوم چہرہ، یہی سب کچھ لے گیا مجھ سے۔ طوبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے تو کبھی دعا بھی نہیں مانگی تھی، اور مجھے کیا ملا؟ میں نے پرسوں اس کے لیے دل سنوارا، نظریں جھکائیں، ہر خواہش قربان کی، اور پھر
ایک لفظ میں سب ختم۔ ہنا دیوار سے ٹیک لگا کر پھسل گئی، فرش پر بیٹھ گئی اور روتی رہی۔ طوبا بے بس کھڑی تھی، وہ آگے بڑھی مگر ہنا نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ نہیں، اب کچھ مت کہنا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے انصاف چاہیے دادا سائیں سے۔ ہنا اٹھی، لنگڑاتی چال کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اور سیدھی دادا سائیں کے کمرے کی طرف گئی۔ دادا سائیں تسبیح کے دانے گرا چکے تھے، سر جھکایا ہوا تھا، سوچ میں گم تھے۔ دروازہ زور سے کھلا، ہنا اندر داخل ہوئی۔ دادا سائیں، یہ ناانصافی ہے، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ دادا سائیں نے سر اٹھایا، ہنا کو دیکھا اور اس کے زخمی پاؤں پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئے۔ یہ کیا حال کیا ہے تم نے اپنا؟ ارسلان نے مجھے ٹھکرا دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دادا سائیں نے گہری سانس لی۔ میں نے چاہا تھا کہ تمہاری خوشی پوری ہو ہنا، لیکن ارسلان نے اپنا فیصلہ خود دیا ہے اور آپ چپ ہیں، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ دادا سائیں نے نظریں چرا لیں۔ شاید میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا شاید وقت نے میرا اختیار چھین لیا ہے۔ ہنا نے ایک ہنسی ہنسی جو رونے جیسی تھی۔ پھر دیکھ لیجئے دادا سائیں، یہ آنسو، یہ خون، یہ قیمت ہے اس فیصلے کی۔ وہ مڑ کر چلی گئی اور پیچھے چھوڑ گئی ایک خاموشی، ایک بوجھ جو دادا سائیں کے سینے پر پہلے سے زیادہ وزنی ہو چکا تھا۔ دادا سائیں کے لیے یہ رات نیند سے خالی تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار ہنا کا زخمی پاؤں، آنسو بھرا ہوا چہرہ اور وہ ٹوٹی ہوئی آواز گونجتی رہی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ جو شاید انہوں نے کبھی زبان سے نہیں دیا مگر ہنا کی آنکھوں نے لے لیا تھا۔ دادا سائیں نے وہ سب کچھ خود دیکھا تھا۔ ہنا کا بچپن، اس کی ماں کی موت، وہ خالی آنکھیں جن میں زندگی صرف اس وقت لوٹتی تھی جب ارسلان آس پاس ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ارسلان ہی ہنا کی زندگی کا سہارا بنے گا، مگر وقت نے وہ امید چھین لی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں خوشی کی گونج تھی، صحن میں مہندی کے گیتوں کی مشقیں ہو رہی تھیں، خواتین رسوئی میں مٹھائی کی ٹرے سجا رہی تھیں۔ حویلی کا ہر فرد اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جوڑنے میں مصروف تھا۔ ارسلان جو ہمیشہ خاموش رہنے والا تھا، آج خلاف معمول فعال نظر آ رہا تھا۔ وہ مزدوروں کو پنڈال کے آرڈر دے رہا تھا، شادی کارڈ کے ڈیزائن فائنل کر رہا تھا اور طوبا کے لیے سنہرے رنگ کا جوڑا پسند کر رہا تھا۔ یہ رنگ طوبا پر خوب جچے گا، اس نے ثانیہ سے کہا، جو آس پاس کھڑی ہر چیز کو نوٹ کر رہی تھی۔ ارسلان بھائی، آپ تو بالکل بدل گئے ہیں، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے اور طوبا، وہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا اور آگے بڑھ گیا، مگر ثانیہ کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ وہ شخص جو کبھی کسی جذبے کا اظہار نہیں کرتا تھا، آج اپنے دل کا حال سب کے سامنے کہہ رہا تھا۔ ادھر طوبا کے کمرے میں سکون کی جگہ بے یقینی تھی۔ اس کا دل اس خوشی کو محسوس کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہر چیز جیسے خواب لگ رہی تھی۔ طوبا، ذرا یہ دوپٹہ دیکھ، تیری رنگت پر نارنجی رنگ نکھر کر آئے گا، ماں نے کہا، لیکن طوبا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ بھی چلے گا امی۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹی، تیرا نکاح ہے، سب کچھ خاص ہونا چاہیے۔ ہوگا انشاءاللہ، طوبا نے دھیرے سے کہا اور خود کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ اپنے عکس کو دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی۔ کیا واقعی وہ مجھے چاہتا ہے؟ دوسری طرف ہنا اپنے کمرے میں بند تھی۔ زخم اب بھر چکا تھا مگر دل کا درد ہر دن گہرا ہو رہا تھا۔ سنا ہے حسد محبت سے جنم لیتا ہے، مگر جب محبت حق سے محروم ہو جائے تو حسد نفرت میں بدل جاتا ہے۔ ہنا کے ہاتھ میں ابا کی پرانی ڈائری تھی۔ وہ بار بار اس پر انگلی پھیرتی جیسے کچھ تلاش رہی ہو۔ اگر ارسلان کو مجھ سے چھینا جا سکتا ہے تو اسے واپس لینا بھی ممکن ہے۔ اسی لمحے دادا سائیں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی چال میں سختی تھی مگر چہرہ تھکا ہوا۔ ہنا، ہم نے تمہیں کبھی یتیم محسوس نہیں ہونے دیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، ہر مان رکھا ہے سوائے ایک کے۔ دادا سائیں، ہنا کی آواز پاٹ تھی۔ دادا سائیں خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، ارسلان کا فیصلہ اس کا ذاتی ہے، ہم زور نہیں ڈال سکتے۔ پھر آپ بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ تیر بن کر دادا سائیں کے دل میں لگا تھا۔ ہاں، وقت کے آگے ہر رشتہ جھکتا ہے ہنا۔ ارسلان اگر طوبا کو چنتا ہے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا، مگر میں نہیں مانتی دادا سائیں، اور میں لڑوں گی اپنے حق کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی تھی، اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دن حویلی میں سب کے لیے خوشی کا تھا مگر ایک کوٹری میں بیٹھی ہنا کے لیے ہر لمحہ ایک نئی چال بننے کا موقع تھا۔ شادی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی خان حویلی کے دن گنتی کے پتوں کی طرح جھڑنے لگے تھے۔ ہر کمرہ، ہر دیوار گواہ بن رہی تھی۔
آنے والے دنوں کی تیاریوں کا، لیکن ان خوشیوں کے شور کے پیچھے کچھ ایسے قدم بھی تھے جو خاموشی سے نفرت کی زمین پر سازش کا بیج بو رہے تھے۔ ہنا جو اب تک دکھ کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی، اچانک پرسکون سی دکھنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی کسی کو عجیب نہ لگی۔ سب نے سمجھا وہ مان چکی ہے، لیکن وہ در حقیقت اب بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اب کی بار وہ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ طوبیٰ کل مارکیٹ جانا ہے نا، تم چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ ہنا نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ ہاں خالہ، اماں نے بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے ساتھ ہی دیکھ لوں۔ طوبیٰ نے نرمی سے جواب دیا، دل میں ذرا سی حیرانی تھی۔ اچھا ہے، ساتھ وقت بھی گزر جائے گا، شادی سے پہلے شاید فرصت نہ ملے۔ ہنا نے لہجے کو نرم رکھا جیسے واقعی کچھ نہیں تھا۔ مارکیٹ کا دن آ گیا۔ شہر کے سب سے بڑے مال میں ہنا اور طوبیٰ داخل ہوئی۔ طوبیٰ کے چہرے پر خفیف سی شرم اور الجھن تھی۔ وہ ایسی پرہجوم جگہوں پر بے چین ہو جاتی تھی، لیکن ہنا کا ساتھ اس دن نسبتاً پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہنا نے ایک سٹال پر طوبیٰ کو اشارہ کیا۔ طوبیٰ نے دوپٹہ ہاتھ میں لیا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنا کا فون بجا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹی، سنجیدہ لہجے میں کچھ کہا اور پھر واپس آئی۔ مجھے ذرا سامنے والے کاؤنٹر سے کچھ لینا ہے، تم یہیں دیکھو، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور طوبیٰ اپنی جگہ پر رک گئی۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 8 منٹ گزر گئے۔ طوبیٰ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی۔ ہنا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبھی اچانک 3 اجنبی مرد اس کے قریب آئے۔ بیوی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، باہر آ کر ذرا بتا دیں پارکنگ کا راستہ کہاں ہے، ایک نے نرم لہجے میں کہا۔ طوبیٰ نے الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ ارے تو آ کر بس ایک نظر ڈالنے، ہماری ماں بھی بیٹھی ہیں گاڑی میں۔ ابھی لہجہ بدل چکا تھا اور طوبیٰ کے دل میں خوف نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے ایک نے اس کا بازو تھام لیا۔ طوبیٰ کا دل حلق میں آ گیا، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے بند ہو گئی۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجی، ہاتھ چھوڑو۔ یہ ارسل خان تھا، ارسلان کا چھوٹا بھائی، جو اپنی مخصوص لاپرواہ طبیعت کے باوجود ان دنوں طوبیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکا تھا۔ وہ اتفاقاً قریبی دکان پر تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ ارسل نے آگے بڑھتے ہوئے ان میں سے ایک کو زور سے دھکا دیا۔ باقی 2 تو ہکا بکا ہو گئے، مگر پھر ایک نے تیش میں آ کر ارسل پر ہاتھ اٹھایا۔ جواب میں ارسل نے اس کی کلائی مروڑی اور ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیا۔ لوگوں کا رش جمع ہو گیا، سیکیورٹی فوراً پہنچ گئی۔ وہ تینوں بھاگنے کی کوشش میں پکڑے گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ ارسل نے طوبیٰ کی طرف پلٹ کر نرمی سے پوچھا۔ وہ خاموش کھڑی کانپ رہی تھی، چہرہ زرد اور آنکھیں ساکت۔ ارسل نے اسے سہارا دیا۔ چلو یہاں سے نکلو۔ طوبیٰ نے بس سر ہلایا جیسے ہوش ہی میں نہ ہو۔ واپسی کی گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارسل نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ رہی۔ تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، ارسل نے آہستہ سے کہا۔ میں نے سوچا ہنا کے ساتھ ہے تو۔ یہ جملہ بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ ارسل نے ایک دم بریک مارا، گاڑی ایک طرف روکی اور طوبیٰ کی طرف دیکھا۔ ہنا؟ وہ کہاں تھی جب تم پر حملہ ہوا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ سب کچھ زیادہ عجیب ہے؟ طوبیٰ نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ کسی کو مت بتانا، ابھی کچھ مت کہنا، ارسل نے کہا، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ رات کو حویلی کا ماحول ویسا ہی خوشگوار تھا۔ ہنا حسب معمول کمرے میں تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ بچ گئی، لیکن اگلی بار اتنی آسانی سے نہیں بچے گی۔ حویلی کے دروازے پر پہرا بڑھا دیا گیا تھا۔ ملازموں کو ہدایت تھی کہ طوبیٰ بغیر کسی مرد کے باہر نہ جائے۔ ملازمائیں ہر وقت اس کے آس پاس رہنے لگیں۔ پردے، دیواریں، بند دروازے، طوبیٰ کو جیسے قید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سب کو صرف ایک فکر تھی، طوبیٰ کی حفاظت۔ مگر طوبیٰ کے دل میں کچھ اور بھی تھا، خوف، بے چینی اور وہ سوال۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک انجانی سی لرزش اس کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ باہر رات کی خاموشی تھی اور چاند پورے جوبن پر تھا، لیکن دل کا سکوت کچھ اور ہی تھا۔ کمرے میں دبے قدموں سے کسی کے دل میں داخل ہونے کی آہٹ ہوئی۔ طوبیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارسلان تھا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آواز میں شک نہیں، فکر تھی۔ نہیں، میں تو خود کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ طوبیٰ کی آواز بھیگ چکی تھی۔ میں سب سمجھ رہا ہوں طوبیٰ، کچھ بہت غلط ہو رہا ہے اور تم اسے برداشت کر رہی ہو، وہ بھی خاموشی سے۔ ارسلان کا لہجہ وہی تھا، مضبوط مگر بے چین۔ طوبیٰ کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔
میرے ساتھ آؤ، ارسلان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کہاں؟ توبہ نے چونک کر پوچھا۔ چھت پر، صرف 2 منٹ۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ضد نہیں تھی، مگر جو تھا وہ انکار سے بالا تر تھا۔ توبہ نے دھیرے سے اس کے ساتھ قدم ملا لیے۔ کمرے کی خاموشی سے نکل کر وہ دونوں دبے قدموں چھت پر آ گئے۔ اوپر آسمان ان پر جھکا ہوا لگ رہا تھا، تارے گویا سانس لے رہے تھے اور چاندنی دونوں کے درمیان ایک نامکمل فاصلہ روشن کر رہی تھی۔ ارسلان کچھ لمحے توبہ کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں تم ڈر گئی ہو، میں بھی ڈر گیا ہوں تمہیں کھونے کے تصور سے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ سب ایک اتفاق تھا ارسلان۔ توبہ نے نظریں چرائی۔ نہیں، یہ سازش تھی اور تم جانتی ہو، مگر تم پھر بھی سب سے چھپا رہی ہو، کیوں؟ توبہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ خوشیوں کے دن نفرت میں بدل جائیں۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو سوال اٹھیں گے اور حویلی میں سوال برداشت نہیں کیے جاتے۔ ارسلان نے گہری سانس لی، پھر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ تم کب تک اکیلی سہتی رہو گی؟ کب تک اپنے حق کی قیمت چپ رہ کر ادا کرو گی؟ اس کے لہجے میں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ توبہ نے سر جھکا لیا۔ جب تک برداشت ہو سکے۔ ارسلان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ توبہ چونکی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ تم میری ہو توبہ، ہمیشہ رہو گی۔ اس بات پر کوئی سوال، کوئی سازش اور کوئی خاموشی اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس نے دھیرے سے توبہ کی پیشانی چومی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی رفتار تھام گیا ہو۔ چاندنی نے اس منظر کو اپنی چمک سے سجایا اور خاموشی ان کے درمیان ایک عہد بن گئی۔ توبہ کے ہونٹ کانپے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر صرف ایک آنسو اس کی پلکوں سے گر کر ارسلان کی انگلی پر ٹک گیا۔ یہ آنسو اب میرا قرض ہے اور میں ہر قرض اتاروں گا، چاہے کوئی کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ توبہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھی نظر ڈالی۔ ان آنکھوں میں وعدہ تھا، محبت تھی اور بے پناہ تحفظ۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے پہلی بار خود کو ارسلان کے حوالے کر دیا ہو۔ اس وقت نیچے کے کمرے میں ہنا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ دروازے سے دبے پاؤں گزرنے کی آواز سن کر وہ چونکی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا اور چھت پر 2 سائے دیکھے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ بڑبڑائی اور پھر ایک لمبی سانس لے کر ہنسی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلی، اب میں جو کچھ بھی کروں گی وہ آخری بار ہوگا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ہر رنگ، خوشبو اور ہنسی کی گونج تھی۔ مہمانوں کی فہرستیں بن رہی تھیں، دعوت نامے چھپ رہے تھے، پنڈال کی ڈیزائننگ چل رہی تھی، مگر ارسلان خان جو ان سب کی نگرانی کر رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ رات کو دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا۔ ایک بات بار بار دل میں دھڑک رہی تھی، کچھ بہت غلط ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی اور چال چلی جائے اسے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگلی صبح وہ سیدھا دادا سائیں کے پاس گیا، ان کے سامنے بیٹھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، دادا سائیں، میں نکاح 2 دن پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ دادا سائیں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 2 دن پہلے؟ ابھی تو رخصتی میں 1 ہفتہ ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ میرا حق ہے اور میری ضد بھی، مجھے یہ نکاح فوراً چاہیے۔ ارسلان کی آواز مضبوط تھی، آنکھوں میں غیر معمولی ارادہ چمک رہا تھا۔ دادا سائیں نے چچا ماموں اور دوسرے بڑوں کو بلایا۔ سب حیران تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں کسی سے خطرہ ہے؟ ماموں نے سوال کیا۔ ارسلان نے مختصر جواب دیا، مجھے وقت پر اعتبار نہیں۔ دادا سائیں نے لمحے بھر سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، اگر یہی تمہاری ضد ہے تو ہمیں ماننا ہوگا۔ اسی دن شام کو مولوی صاحب کو بلایا گیا نکاح کے لیے۔ مردان خانے کو سادہ سا سجایا گیا، نہ بینڈ باجا نہ شور، بس چند گواہ، قریبی رشتہ دار، خاموش مگر پرعزم دل۔ توبہ کو جب اطلاع دی گئی کہ نکاح آج ہوگا تو وہ کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اتنی جلدی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا، بیٹی، قسمت کبھی کبھی خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اسے سفید جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اور ہو اس کے سامنے۔ ارسلان نے کلمہ نکاح کے وقت صرف ایک بار آنکھ اٹھا کر دادا سائیں کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر پورے اعتماد سے قبول ہے کہا۔ 3 بار، ہر بار مضبوط لہجے میں، جیسے کسی فیصلے کو تقدیر میں بدل دیا ہو۔ نکاح کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ توبہ نے چپ چاپ سب کا سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ ارسلان خاموش رہا، صرف ایک نظر اس نے توبہ پر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں سب کچھ تھا، تحفظ، احساس اور ملکیت۔ رات گہری ہو چکی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ توبہ دلہن بنے پلنگ پر بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں بے ترتیب۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں صرف سانسوں کی آواز باقی رہی۔ ارسلان نے آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر
خود کو زمین پر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ طوبا نے نظریں اٹھائیں، اس کی پلکیں لرز گئیں۔ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے چنا ہے طوبا، تم میرے لیے ہو، میری چاہت، میرا یقین۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جیسے ہر لفظ دل سے نکل کر سیدھا طوبا کے وجود میں اتر رہا۔ میں تمہیں صرف چاہنا نہیں چاہتا، میں تمہیں جینا چاہتا ہوں۔ طوبا نے پلکیں جھکا لی، دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کی انگلیوں کو چھوا، پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم میرے نام ہو، یہ لمس بھی میرا حق ہے۔ یہ جملہ جیسے کمرے کی دیواروں پر بھی گونج گیا۔ طوبا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی، بس ایک دھیمی سرگوشی لبوں پر آئی۔ مجھے کبھی چھوڑ مت دینا، ارسلان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دینا میرے نصیب میں ہی نہیں، تمہارے ساتھ جینا اور مرنا میرے اختیار میں ہے۔ ارسلان اپنی محبت کی چھاپ طوبا کے دل پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور ان لمحوں سے بے خبر کہ حویلی کے دوسرے حصے میں ہنا خاموشی سے اپنی کلائی پر بندھی چوڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑ رہی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھرتے جا رہے تھے اور اس کے دل میں ایک نیا ارادہ جنم لے چکا تھا۔ اب میں صرف دیکھنے والی نہیں رہوں گی، اب وار ہوگا، ایسا وار جو سب کچھ توڑ دے گا۔ حویلی آج پھر روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، صحن میں چمکتے قمقمے، مہندی کے گیت، ہنستی مسکراتی چہروں کے درمیان طوبا آج سب سے چمکتی روشنی تھی۔ سفید اور سبز امتزاج میں وہ اس قدر پر نور لگ رہی تھی کہ جیسے چاندنی خود زمین پر اتر آئی ہو۔ شادی سے 2 دن قبل رسم مہندی طے تھی، مگر اس بار یہ مہندی ارسلان کی طرف سے خصوصی طور پر بھیجی گئی تھی۔ مہنگے عطری روغن میں بسی خاص خاندانی نشان والی مہندی۔ کمرے میں جب طوبا کے لیے وہ مہندی لائی گئی تو تمام خواتین نے خوشی سے شور مچا دیا۔ ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا، دعائیں دے رہا تھا، مگر ان سب کی آوازوں کے پیچھے ایک آواز خاموش رہ گئی تھی۔ ہینا وہ چھت پر کھڑی نیچے کے منظر کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ روشنیوں کی چمک، قہقہوں کی گونج، سب کچھ اس کی سماعت پر وار کر رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بند تھیں اور آنکھوں میں نمی کے بجائے انگارے تھے۔ نیچے جب مہندی کو کمرے میں رکھا گیا اور طوبا کو تیار کیا جا رہا تھا تو خاتمہ غلطی سے وہ مہندی ہنا کے کمرے کے باہر رکھ گئی۔ ہنا دروازہ کھول کر باہر نکلی، نظر مہندی پر پڑی۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہ گئی، پھر ایک خاموش فیصلہ ہوا، ایک ایسا فیصلہ جس نے اس کی سانسوں میں جنون بھر دیا۔ اس نے مہندی اٹھائی، دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ مہندی کا ڈبہ کھولا، اس کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، مگر اس کے لبوں پر ایک کٹی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ یہ مہندی اس کے لیے آئی ہے، اور میں کیا ہوں؟ اس نے مہندی کی انگلی پر تھوڑی سی مقدار لی اور اپنے ہاتھ پر لگانا شروع کر دی۔ ارسلان، تمہیں لگتا ہے نکاح سے سب کچھ مکمل ہو گیا؟ تم بھول گئے ہو کہ میں ادھورے وعدے کبھی مکمل نہیں ہونے دیتی۔ آئینے میں اپنی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دھیرے سے بولا، یہ شادی کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ ہر انگلی پر وہ مہندی لگاتی گئی اور ساتھ ہی اس کے دل میں شدت، نفرت، حسد کا زہر اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اب میں تمہاری دنیا کو جلا دوں گی۔ نیچے طوبا کے کمرے میں ہنسی خوشی مہندی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ثانیہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی اور چچی اماں گیت گنگنا رہی تھی۔ تمہاری محبت کی مہندی خوب رنگ لائے گی، ثانیہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ طوبا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ رنگ تو اتر ہی گیا ہے، اب اس محبت کا وقت ہے۔ اس کا جملہ ادھورا تھا لیکن دل مکمل۔ کمرے کے باہر ارسلان کھڑا تھا، دروازے پر دستک دی۔ جی، اندر سے آواز آئی، یہاں کچھ دینا ہے دلہن کو، اجازت ہے؟ ارسلان کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ صرف چیز دیجیے، خود نہیں آ سکتے۔ چچی اماں کی ہنسی کے ساتھ دروازہ کھلا۔ ارسلان نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھمایا، اور اس میں اس کے لیے کچھ ہے، میری طرف سے۔ طوبا نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک جوڑا طلائی کنگنوں کا تھا اور ایک پرچی جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، کل جب تم میرے ساتھ بیٹھی ہوگی یہ کنگن تمہیں میرے ہونے کا احساس دلائیں گے۔ طوبا نے پرچی کو دل کے قریب رکھا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ رات گئی، جب سب رسمیں ختم ہوئیں تو ہر کوئی اپنے کمروں کو چلا گیا۔ صرف ہنا جاگ رہی تھی، مہندی خشک ہو چکی تھی، اس کے ہاتھوں پر وہ رنگ پھیل چکا تھا جو اس کا نہیں تھا، مگر وہ اسے اپنے ہونے کا اعلان سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بڑبڑائی، اب تمہاری ہر خوشی میرے درد سے گزرے گی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ جنون تھا جو صبر اور ضبط کی حدیں پار کر چکا ہوتا ہے، اور اس حویلی کی دیواروں کو کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے بیچ اگلے ہی لمحے ایک طوفان پھٹنے والا ہے۔
رخصتی کا دن طلوع ہوا تو حویلی میں سورج کی روشنی سے زیادہ چراغوں کی چمک تھی۔ صحن میں فریش دھویا گیا تھا، چھتوں پر نئے کپڑے ٹانگے گئے اور مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ خواتین زیور پہنے ہاتھوں پر مہندی سجائے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی تھیں، لیکن ان سب کے درمیان طوبہ ایک کمرے میں سفید لباس میں بیٹھی خاموش تھی۔ وہ دلہن بن چکی تھی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اب بارات کسی بھی وقت آ جائے گی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ طوبہ نے آہستہ سے سر ہلایا مگر اس کے دل میں کچھ بے چینی سی تھی۔ ایک انجانے خوف نے اسے گھیر رکھا تھا۔ پہلا گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا، بارات کا نام و نشان نہیں تھا۔ کیا گاڑی خراب ہو گئی؟ کسی خالہ نے کہا۔ شاید راستے میں ٹریفک ہو، چچی نے جواب دیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں اور پھر چھٹا گھنٹہ۔ طوبہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا، لبوں پر مسکراہٹ جیسے جمی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ پتہ کرو، یہ 6 گھنٹے ہو گئے، دادا سائی نے غصے میں کہا۔ ارسلان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ سب کی فکر بڑھنے لگی۔ طوبہ نے آنکھیں بند کی، ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوئیں اور دل میں صرف ایک دعا گونجی، یا اللہ میرے صبر کو ضائع نہ کرنا۔ پھر اچانک دروازے کے باہر شور ہوا، باجے بجنے لگے اور بارات آ گئی۔ خواتین کی خوشی سے چیخیں نکل گئیں، سب خوش ہو گئے، سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ارسلان سفید شیروانی میں اترا، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں اطمینان۔ کسی نے سوال نہیں کیا، سب صرف اس لمحے کو مکمل دیکھنا چاہتے تھے۔ طوبہ کی رخصتی ہوئی، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر طوبہ کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ اب ارسلان کی ہو چکی تھی مکمل طور پر۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے اس کے اعصاب نے ساتھ جوڑ دیا، اس کی پلکیں بند ہونے لگیں اور اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے کسی انجانی سمت جا رہی تھی۔ جب طوبہ کو ہوش آیا تو کمرہ بدل چکا تھا۔ سامنے دیوار پر سنہری پردے، آس پاس اجنبی فرنیچر اور ہاتھوں میں وہی چوڑیاں، مگر ماحول ناآشنا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، نظریں دوڑائیں اور جیسے ہی برابر دیکھا سانس اندر ہی رہ گئی۔ سامنے صوفے پر ایک اجنبی مرد بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں سکون نہیں، عجیب سی گہری نظر تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے نرمی سے کہا جیسے کسی عام بات کا تذکرہ ہو۔ طوبہ کے لب کانپنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ یہ کہاں ہوں میں؟ مرد مسکرایا۔ یہی جاننے کے لیے تو تمہیں ہوش میں آنا تھا۔ میرے شوہر ارسلان کہاں ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اتر چکے تھے۔ شوہر؟ اس نے قہقہ لگایا۔ آج کی رات تم میری ہو۔ تمہارے ارسلان کو بہت دیر ہو چکی ہے۔ طوبہ کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے کمبل کھینچا، پلنگ سے اترنے کی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ مجھے جانے دو، مجھے یہاں سے جانے دو، وہ چیخی مگر آواز دروازے سے باہر نہ جا سکی۔ کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا، مگر جیسے تم نے اپنا بنایا ہے اسے بچانے میں دیر ہو گئی۔ اب تم یہاں ہو اور تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی جیسے انسان نہیں کوئی سائے کی مخلوق کو۔ طوبہ نے زور سے آنکھیں بند کی، چیخی، روئی مگر کچھ نہ بدلا۔ وہ پلنگ پر واپس گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سانسیں باقی رہ گئیں اور وہ اجنبی شخص دروازے کی طرف بڑھا۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ حویلی سے رخصت ہوئی دلہن اب تقدیر کے کسی اور صفحے پر جا پہنچی تھی، ایک ایسے صفحے پر جہاں اس کی مرضی، اس کا تحفظ اور اس کا نام سب کچھ چھن چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ روشنی مدھم تھی، دیواروں پر پڑے سائے اور طوبہ کا ساکت وجود جیسے وقت تھم چکا ہو۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی، سفید لباس میں چہرہ زرد، سانسیں مدھم۔ وہ اجنبی مرد جو کمرے میں بیٹھا تھا اب اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر جھکا اور آہستہ سے بولا، کاش تم دیکھ سکتی ہم نے کیسی رات گزاری۔ طوبہ کی پلکیں ہلی، سانسوں میں تھوڑا ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ آہستہ سے آنکھیں کھولنے لگی، نظر دھندلی تھی لیکن آواز صاف تھی۔ ہم نے رات ساتھ گزاری؟ اس کے لب تھر تھرا گئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ ہاں، اور تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تمہارے آنسو بھی۔ وہ ہنسا جیسے کسی جیت کی خوشی منا رہا ہو۔ طوبہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی اور ایک چیخ لبوں پر آتے آتے رک گئی۔ جسم سن ہو چکا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ دہراتی گئی اور پھر ایک دم اس کا سر گھومنے لگا۔ دنیا اندھیر ہو گئی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ارسلان تھا، چہرہ غصے سے تمتمایا، آنکھوں میں طوفان اور ہاتھ میں وہ خنجر جو راستے میں اس شخص کی گاڑی کا شیشہ توڑ چکا تھا۔
اس نے طوبہ کو پلنگ پر بے ہوش پایا اور لمحے بھر کو اس کی سانسیں بھی رک گئیں۔ طوبہ! وہ لپک کر اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو تھاما۔ آنکھیں کھولو، میں آ گیا۔ آواز میں لرزش تھی، محبت بھی اور خوف بھی۔ طوبہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ دھندلا منظر، دھندلی آواز، مگر چہرہ صاف تھا۔ وہ ارسلان تھا۔ ارسلان! بس ایک لفظ جو سانس کی صورت اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ ہاں میں ہوں، تم محفوظ ہو۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ طوبہ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ارسلان کی قمیض تھام لی، جیسے ڈوبتے کو سہارا مل گیا۔ اس نے کہا، ہم رات ساتھ۔ ارسلان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تم پاک ہو طوبہ، اور صرف میری ہو، کسی نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں جیت تھی، جیسے وہ کچھ چھین چکا ہو۔ طوبہ کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ صرف تمہیں خوف میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، تمہیں گناہ کے بوجھ میں دھکیل کر ہم دونوں کے درمیان درار ڈالنا چاہتا تھا۔ ارسلان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ طوبہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں نے اس رات ہنا کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ تمہاری گاڑی بدلنے کا ذکر کر رہی تھی۔ جب بارات کے وقت میں نے گاڑی نہ دیکھی تو فوراً شک ہوا۔ میں نے پیچھے سے تمہارا پیچھا کیا اور تم تک پہنچ گیا، لیکن دیر ہو گئی۔ وہ تمہیں ہوش میں آنے سے پہلے سب کچھ بتا چکا تھا۔ طوبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو میں اب بھی تمہاری ہوں؟ ارسلان نے اس کا ماتھا چوما۔ تم میری ہو طوبہ، صرف میری، اور کوئی طاقت، کوئی سازش یہ رشتہ توڑ نہیں سکتی۔ وہ لمحات خاموش تھے، مگر ان کے بیچ ایک مضبوط یقین، ایک لازوال اعتماد کا جنم ہو چکا تھا۔ ارسلان نے طوبہ کو اپنی باہوں میں لیا اور آہستہ آہستہ باہر لے گیا۔ دروازے پر پولیس آ چکی تھی۔ وہ مرد جس نے طوبہ کو اغوا کیا تھا اب ہتھکڑیوں میں تھا، اور ہنا وہ سناٹے میں بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دادا سائیں بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ یہ سب میرے سامنے ہوا اور میں اندھا رہا؟ ان کی آواز میں ندامت تھی اور آنکھوں میں پانی۔ ارسلان نے نظریں جھکائیں۔ آپ کا خاموش رہنا ان کے لیے راستہ بن گیا۔ دادا سائیں نے ہنا کی طرف دیکھا، جو زمین پر بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں پر جمی ہوئی مہندی کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ مہندی میری تھی، میری۔ طوبہ نے سر جھکا لیا، مگر ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، چلو اب اس حویلی سے نکل چلتے ہیں۔ یہ محبت کسی اور چھت کے سائے کی طلبگار ہے۔ دادا سائیں کے لیے وہ صبح اذیت بھری تھی۔ ارسلان نے طوبہ کو ساتھ لے کر جس سچائی کو سب کے سامنے رکھا، وہ صرف حویلی کی دیواریں نہیں، برسوں کی خاموشی بھی توڑ گئی۔ مردان خانے میں سب بیٹھے تھے۔ ارسلان کے ہاتھ میں وہ ریکارڈنگز تھی جس میں ہنا کی وہ گفتگو محفوظ تھی جس نے طوبہ کی رخصتی کو سازش کا حصہ بنایا تھا۔ یہ آواز سن لیجیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے کہ کون مظلوم ہے اور کون مجرم۔ ارسلان نے موبائل دادا سائیں کے سامنے رکھا۔ ہنا کی آواز تھی، بس طوبہ گاڑی میں ہوں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ارسلان وقت پر نہیں پہنچ پائے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادا سائیں کی آنکھوں میں لرزش ابھری۔ وہ وہی آواز سن رہے تھے جس کی انہوں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ یہی ہے آپ کی لاڈلی، جس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار تھے، جسے آپ نے میری محبت سے زیادہ اپنا فرض سمجھا؟ ارسلان کی آواز میں دکھ تھا پر الزام نہیں، صرف ایک تلخ سچ تھا جو دل چیر رہا تھا۔ دادا سائیں نے ہنا کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں وحشت، لبوں پر کوئی بات نہیں۔ وہ ساکت تھی جیسے حقیقت کی دیوار نے اس کی ہر آواز چھین لی ہو۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ دادا سائیں کی لرزتی آواز نکلی۔ ہنا نے قہقہا سا لگایا، جو ہنسی کم، گری ہوئی دیوار کی آواز زیادہ لگا، کیونکہ میں نے صرف مانگا تھا اور اس نے چھین لیا۔ تمہیں علاج کی ضرورت ہے بیٹی۔ محبت ایسی چیز نہیں کہ جب نہ ملے تو انسان درندہ بن جائے۔ دادا سائیں کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ چند ہی دنوں میں فیصلہ ہوا، ہنا کو ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ مہندی کے رنگ جو کبھی اس کی ہتھیلیوں پر اترے تھے، اب مٹی کے رنگ میں گم ہو چکے تھے۔ ارسلان نے کسی سے کچھ اور نہیں کہا اور طوبہ کا ہاتھ تھامے خاموشی سے شہر منتقل ہو گیا۔ وہ حویلی جو کبھی محبت کی سرزمین تھی، اب اس کے لیے ایک زخم بن چکی تھی، وہ زخم جو ہر صبح ایک نئی سرخی کے ساتھ جاگتا تھا۔ شہر میں ان کا نیا گھر بہت سادہ تھا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا لان، اور دیواروں پر وہ خاموشی جو صرف 2 لوگوں کو سمجھ آتی تھی۔ ارسلان نے کاروبار کو وہیں سنبھالا، طوبہ نے گھر کو۔ ایک شام بارش کی خوشبو لی آئی، طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان کھل کر برس رہا تھا۔
طوبا نے چھت پر قدم رکھا، گیلے فرش پر ننگے پاؤں چلتی رہی۔ بارش اس کے لباس سے لپٹ رہی تھی، بال بھیگ چکے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے بازو میں لے لیا۔ ارسلان تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں وہی گہری تپش تھی جو صرف عاشق کے اندر چلتی ہے۔ تم پاگل ہو، بھیگ جاؤ گی، اس نے سرگوشی کی۔ کبھی کبھی بھیگ جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ طوبا کی آواز نمی سے لبریز تھی۔ ارسلان نے اسے اپنے قریب کیا، ماتھے سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ اب تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، میری محبت کی پناہ تمہاری آخری دنیا ہے۔ طوبا نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار مکمل یقین سے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس پناہ سے کبھی باہر جانا بھی نہیں۔ ارسلان نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو چھوا، لبوں پر جھکا اور ایک ایسا لمس دیا جس میں صرف محبت تھی، محافظت تھی، اختیار تھا۔ وہ لمحہ لفظوں سے ماورا تھا۔ بارش کی بوندیں ان کے گرد ایک دائرہ بنائے، جیسے وقت ان کی محبت کے گرد پناہ بن رہا ہو۔ نیچے شہر کی سڑکوں پر شور تھا، گاڑیاں بھاگ رہی تھی، لوگ چھتریوں میں چھپے تھے، مگر اوپر اس چھوٹے سے گھر کی چھت پر ایک کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو دکھ سے گزری، سازشوں سے لڑی اور محبت کی آخری پناہ گاہ میں سکون سے ٹھہر گئی۔